کہ ایک مرتبہ میں اور میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی المجاز کے اندر تھے، اور میرا بھتیجا سواری کے اوپر تھا، آگے آگے، میں پیچھے پیچھے تھا۔ مجھے شدت کی پیاس لگی اور میں نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، میرے بھتیجے مجھے شدت کی پیاس لگی ہے۔ اتنے میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اتر کر کے سوالیہ انداز کے اندر پوچھا، میرے چچا آپ کو پیاس لگی ہے؟ میں نے عرض کی کہ ہاں مجھے پیاس لگی ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی کو زمین کے اوپر مارا تو چشمہ ابل پڑا پانی کا۔ جب پانی کا چشمہ نکلا تو فرمایا، میرے چچا خوب سیر ہو کر کے پیے۔ فرماتے ہیں میں نے سیر ہو کر کے پیا، اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ چشمہ بند ہو گیا۔ اس پر جو سیرت نگار ہیں وہ اس پر یہ لکھتے ہیں کہ وہ چشمہ کوئی عام چشمہ نہیں تھا۔ اگر اسماعیل ذبیح اللہ ان کی ایڑی کی برکت سے آب زمزم نکل سکتا ہے، اگر اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی سے آب زمزم نکل سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسماعیل علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، کیا ان کی ایڑی سے کوئی چشمہ نہیں نکل سکتا؟ نکل سکتا ہے۔ فرمایا یہ کوئی چشمہ عام چشمہ نہیں تھا، بلکہ یہ جنت کا پانی تھا، حوض کوثر کی نہر آ رہی تھی۔ فرمایا بند اس لیے ہوا کہ یہ صرف ابو طالب کے لیے ابلا تھا، اس کے بعد کوئی کافر اس سے پانی نہ پی سکے، اس لیے کہ جنت کا پانی کسی کافر کے لیے نہیں ہے۔ ابو طالب صاحب ایمان ہیں، اس لیے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خصوصی طور کے اوپر جب زمین کے اوپر ایڑی مارتے ہیں تو چشمہ ابل پڑتا ہے، اور یہ خاصیت صرف ان کے لیے ہے۔ حضرات ذی وقار، تو آج ہم نے بات کی کہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے آخری وصال کا وقت ہوا تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے چچا قولوا لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ ابو طالب کے لب ہل رہے تھے، اور میں نے قریب کان لگا کر کے جب سنا تو وہ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے بآواز بلند کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا نے جو آپ نے حکم دیا ہے وہ کر دکھایا ہے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے مغفرت کی دعا مانگ لیں اس کی بخشش یقینی ہے۔